اچھا جی، ایک بات میں نے کچھ عرصہ پہلے اپنے پروگرام میں بھی کی تھی اور کسی شاید انٹرویو میں بھی کی ہے کہ میں سری لنکا گیا اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہاں پہ یہ آواز لگائی جاتی ہے کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے، تو پتہ نہیں سری لنکا کتنا کو برا ہے جو یہ اس طرح کی ڈسکشن ہوتی ہے کہ بڑے برے حالات ہو گئے ہیں پاکستان کے اور یہ سری لنکا بننے جا رہا ہے۔ تو میں سری لنکا گیا تو میرے ذہن میں یہ بات تھی، میں اس حوالے سے پھر سری لنکا دیکھتا رہا سارا سری لنکا۔ جب میں پھر کے 10-12 دن کے بعد واپس آیا تو میں نے ایئرپورٹ پہ دعا کی کہ یا اللہ پاکستان کو سری لنکا بنا دے۔ تو کچھ دوستوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ معیشت کے حوالے سے کتنا برا ہو گیا ہوا ہے اور اس کی معیشت کتنی ڈوب گئی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ ہر چیز کے قطع نظر میری ایک اپنی سوچ ہے، جو دوست کہہ رہے ہیں ظاہر ہے وہ بھی آدمی ہے، میں تو ایسے ہی اپنی آبزرویشن سنا رہا تھا۔ تو جو عالم ہے، میں تو نہیں ہوں، جو عالم لوگ ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں یہ بھی، مگر میری آبزرویشن یہ ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں گیا ہوں، قوم اچھی ہے نا جی تو پھر سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ہم ابھی تک آج تک قوم نہیں بن سکے، اچھی قوم تو بڑی دور کی بات ہے، قوم ہی نہیں بن سکے ابھی۔ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو گوریاں ہی صرف ڈال رہے ہیں۔ میں نے یہ اس حوالے سے کہا تھا کہ سری لنکا بنا دے کہ میں نے وہاں کے لوگوں کو، وہاں کی سڑکوں کو، وہاں کے نظام کو جب دیکھا تو میں نے یہ سارا کچھ تفصیل بھی بتائی تھی اپنے پروگرام میں کہ میں نے 12 دن کسی کو اونچا بولتے ہی نہیں دیکھا، صحیح بات۔ با خدا میں نے 12 دن کسی کو کسی سے جھگڑتے ہی نہیں دیکھا، میں نے 12 دن سڑکوں کے اوپر کو گند کو کاغذ کو ریپر پڑا ہوا نہیں دیکھا، کوئی سگریٹوں کے ٹوٹے کہیں پڑے ہوئے نہیں دیکھے، میں نے کسی کو مانگتے ہوئے نہیں اس طرح دیکھا جیسے یہاں پہ ہے، بلکہ میں نے وہ واقعہ بھی سنایا کہ ڈرائیور کو 500 روپیہ دیا ہم نے کہ کھانا کھا لو جا کے، ہم کہیں کوئی فاسٹ فوڈ کھانے لگے تھے تو ہم نے سوچا کہ یہ تو زیادہ کھاتے ہیں، یہ وہاں سے وہ چاول اور وہ جو ان کا ہوتا ہے کھانا وہ کھا لے، تو اس نے آگے وہ 500 واپس کر دیا۔ تو ہم نے کہا کھانا نہیں کھایا، کہتے نہیں کھا لیا، وہ جو جس ہوٹل سے کھایا وہ ڈرائیور سے پیسے نہیں لے رہے۔ تو ہم نے کہا چلو پھر پاس رکھ لو، کہتے نہیں اس نے لیے ہی نہیں پیسے تو میں کیوں رکھ لوں، یہ پکڑے۔ کیا بات ہے۔ اس طرح کی پوزیشن، اس طرح کی خوددار اور ڈسپلنڈ قوم، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ تعلیم بہت زیادہ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو میرا یہ کہنا یا دعا کرنا کہ یا اللہ پاکستان کو سری لنکا بنا دے، وہ یہی ہے کہ یہاں کی قوم اچھی ہو جائے، لوگ پڑھ لکھ جائیں، تعلیم کی طرف توجہ دیں۔ یہ بات بھی میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ میں نے ریپیٹ بھی نہیں تھی کرنی، اس لیے کی ہے کہ ابھی ایک ایشو سامنے آیا اخبار میں نے پڑھا، خبر پڑھی کہ دیکھیں ہم لوگ گاڑیاں لے کے تو سڑکوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، اب باہر جتنے بھی لوگ آتے جاتے ہیں ان کو پتہ ہے وہاں پہ روڈ ٹیکس، انشورنس، فلاں ڈمکان، کئی چیزوں کے بعد آپ گاڑی جو ہے وہ سڑک پہ لے کے جا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک دو چیزیں ہیں، ایک تو رجسٹریشن کروانی ہوتی ہے نئی گاڑی کی، دوسرا گاڑی کا وہ ٹوکن ٹیکس جو ہوتا ہے وہ دینا ہوتا ہے۔ ہم دونوں چیزیں جتنی ڈسپلن سے دیتے ہیں وہ ساری قوم کو پتا ہے، یعنی ہم گاڑی کو سال سال چلاتے رہتے ہیں اپلائیڈ فار لکھ کے ہی۔ بھئی کیوں؟ خدا کے واسطے آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل، آپ نے کروڑوں روپے کی گاڑی لے رہی ہے یار، آپ چند ہزار کی رجسٹریشن نہیں کرا رہے، 1,00,000 1,50,000 2,00,000 کی رجسٹریشن نہیں کروا رہے، یا آپ کی گاڑی 4-5-6 کروڑ کی ہے، چلو اس کی کوئی 5-6 لاکھ کی ہوتی ہوگی رجسٹریشن، مگر وہ آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ صحیح بات ہے، فوری طور پہ کروائیں۔ اور کوئی اس حوالے سے میرا خیال ہے قانون بھی ہے کہ آپ اتنی دیر تک گاڑی چلا سکتے ہیں بغیر رجسٹریشن کے۔ اور میں یہ حکومت سے بھی کہوں گا کہ آپ اناؤنس کریں، چلیں 500 کلومیٹر رکھ دیں کہ بھئی 500 کلومیٹر کے ایک بھی اوپر 1 کلومیٹر بھی ہوگا اور گاڑی اپلائیڈ فار ہوگی تو آپ کو گاڑی کو اندر دے دیا جائے گا۔ لیکن وہ سسٹم نہیں ہے نا، سسٹم نہیں ہے۔ اچھا پھر ٹوکن نہیں ہم دیتے، یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ مجھے خود روک لیا گیا، میں پنڈی کی طرف جا رہا تھا تو ادھر وہ سڑک پہ کھڑے تھے، وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن والے، انہوں نے کہا بھائی جی روکو نا ذرا گڈی، ٹیکس کیوں نہیں جی دیتا پورے سال دا؟ کیا مطلب؟ کہتے جی ٹوکن جو لگواتے ہیں ٹوکن ٹیکس وہ کیوں نہیں دیا ہوا؟ میں نے کہا ہاں یا شاید میں نے واقعی نہیں دیا ہوا۔ حالت ہماری یہ ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ واقعی اس سال دیا ہی نہیں ہے۔ اس نے پھر کہا کہ ابھی اسی وقت ادا کریں ورنہ گاڑی بند کریں گے۔
وہ میں نے پھر ادھر ہی وہ کوئی اپلیکیشن ہے وہ اس کو لوڈ کر کے فٹافٹ وہ ٹیکس ادا کیا، پھر انہوں نے جانے دیا۔ اچھا اب یہ خبر میں پڑھ رہا تھا جو میں سارے اپنے ویورز کو اور ساری پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب انہوں نے سختی کر دی ہے، ہر سڑک کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ ہم بندے کھڑے کریں گے، جس کے ٹوکن نہیں ادا ہوئے ہوں گے ہم اس کی گاڑی کو اندر کریں گے یا اسی وقت ٹوکن ادا کریں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پریشانی سے اور شرمندگی سے بچنے کے لیے ہر سال کو ایک ڈیٹ جو ہے وہ فکس کریں اور اس پہ اپنا ٹوکن ٹیکس ادا کیا کریں، گاڑی کا ٹیکس ادا کیا کریں، تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ گاڑی میں بچے بٹھا کے بیگم بٹھا کے جا رہے ہیں یا اپنے پیرنٹس بٹھائے ہوئے ہیں، آپ کو سڑک پہ روک لیا جائے اور آپ کے پاس وہ اپلیکیشن بھی نہ لوڈ ہو اور پھر ہو بھی نہ رہی ہو تو اس میں پرابلم ہو اور آپ کو گاڑی سے ہاتھ دھونے پڑے اور پھر رکشا کرا کے آگے جانا پڑے اور ساری راہ پھر پرجائی کی چاڑ سننی پڑے، تو اس سے پہلے ہی آپ ٹوکن دے لیں۔ اور پھر ایک اور بات ابھی انہوں نے یہ بھی کہا ہے محکمہ والوں نے، ایکسائز والوں نے، دوسری ٹرانسپورٹ پہ سفر کرنے والے جو ہیں کرایہ دے کے ان کو بھی خبردار کیا گیا ہے کہ آپ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے پتہ کر لیں کہ اس گاڑی کا ٹوکن ادا ہوئے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ گاڑی بھری ہو ہم کہیں روک لیں، گاڑی کے ٹوکن نہ ادا ہوئے ہوں، ہم نے بالکل نہیں لحاظ کرنا سواریوں کا، آپ کو گاڑی سے اترنا پڑے گا، ہم گاڑی بند کریں گے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ایکسائز والے جو ہیں ٹیکس والے، ان کو چاہیے کہ کوئی ایسا اعلان کر دیں کہ ہر گاڑی والا جو ہے وہ اپنے وہ ٹوکن ٹیکس جو اس نے ادا کیا ہوا ہے اس کو وہ کہیں فریم کر کے یا اس کو گاڑی کے دروازے کے ساتھ والے شیشے پہ چسپاں کر کے اس کے اوپر پلاسٹک کی پیسٹنگ کر دیں کو اس طرح کی وہ لگا دیا جائے تاکہ لوگ پہلے دیکھیں کہ اس کا ٹیکس ادا ہوا ہے پھر اس گاڑی کے اندر جائیں۔ ورنہ یہ بڑی پریشانی والی بات ہے نا، آپ بچوں کے ساتھ ہوں یا خواتین کے ساتھ ہوں اور آپ کو کسی روڈ پہ اتار لیا جائے اور پھر آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، چونکہ یہ خاص طور پہ یہ جو پیسنجر گاڑیاں ہیں نا جی وہ بہت ہی زیادہ لاپرواہ ہوتے ہیں، بالکل تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بچت کر رہے ہوتے ہیں کہ خیر کر لیں گے۔ اب مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ ڈرائیور کہتا ہے جی میں نے کہا چھوڑ کیوں دیا تم نے ادھر سے کام؟ وہ کہتے جی انہوں نے 3-4 نہیں کیا، ٹائر بڑے کمزور نے بدل دیو، کہتے ہیں یار چلائی جا بدل لیں گے، کہتے جی چلائی کی جا جدن ٹائر پھٹ گیا میرے سمیت اور بڑا بڑا کو حادثہ ہو گیا تو میں کیا کروں گا، کس کو پوچھوں گا؟ تو یہ بڑے لاپرواہ لوگ ہوتے ہیں، اس لیے آپ خود پرواہ کریں اپنی عزت کی اور اپنی سہولت کی، یہ نہ ہو کہ آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ عزیزی اچھا شہری ہوتا ہی وہ ہے جو ملک کے اصولوں پہ عمل کر رہا ہو۔ بالکل عزیزی، ہمارا تو المیہ یہ ہے کہ ہم عمومی طور کے اوپر ٹیکس دینا ہی نہیں چاہتے، یعنی ہر جائز ناجائز طریقے سے پیسے بچ جائیں، یہ ہماری کوشش ہوتی ہے۔ جی 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 ناظرین، آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک خوبصورت بات، زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے لیکن اپنا کون ہے یہ وقت بتاتا ہے۔ فرید رئیس کو اجازت دیجئے، آئندہ ہفتے آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔